الله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف. سیرت پاک دے جس قدر بھی واقعات تساں دوستاں دے سامنے عرض کیتے گئے نے، انہاں دا ایک ایک لفظ، ایک ایک گوشہ اور سیرت طیبہ دا ایک ایک پہلو اس قدر اپنے اندر حکمت، موعظت، نصیحت اور زندگی دے تمام پہلوؤں تے اس طرح حاوی ہوندا ہے اور اس قدر روشنی اور ہدایت تقسیم کردا ہے کہ انسان دی زندگی انہاں واقعات نو سن کے اپنے ذہن دی آبیاری بھی کردی ہے تے اپنے نظریات دی آبیاری بھی کردی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک تے اج دے خطبے دے اندر میں آپ دی اس مصیبت دی گھڑی دا، مصیبت دے زمانے دا، مصیبت دیاں ساعتاں دا، مصیبت دے واقعات اور حالات دا تذکرہ کراں گا جڑے آپ دے رشتے داراں نے، مل والیاں نے مکے دے اندر
کعبے دے متولیاں نے اور اس مقدس سرزمین دے باسیاں نے میرے محبوب دے اتے اس واسطے روا رکھے کہ آپ نے انہاں دے سامنے اللہ دی توحید دے مسئلے نو واشغاف لفظاں دے اندر بیان کیتا سی. تسی سنتے رہندے ہو، مینوں بار بار انہاں دے دہران دی ضرورت نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان لے آن تو بعد حضرت حمزہ دے ایمان لے آن تو بعد حبشہ دے اندر جڑے صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے سن، قریش نے انہاں دا تعاقب بھی کیتا. نجاشی بادشاہ نو جا کے مسلماناں دے خلاف سازش تے اکسایا، قتل تے آمادہ کیتا، مگر قریش دی اے سفارت بھی ناکام ہوئی. مسلسل ناکامیاں دیکھن تو بعد قریش نے میٹنگ کیتی آپس دے اندر، دار الندوہ دے اندر، تمام قبائل دا اور تمام برادریاں دا سر آوردہ اجلاس مکہ مکرمہ دے اندر طلب کر کے فیصلہ کیتا کہ ایسی کوئی دقیقہ محمد دی مخالفت دے اندر فرگزاشت نہیں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اساں اس نو اسی طرح آزادی دیتی، اسی طرح اس نو اپنا دین بیان کرنے دا موقع دیتا، اسی طرح اس نو اپنا مذہب اور اپنے نظریات اور اپنے افکار پیش کرنے دے مواقع فراہم کیتے، تو یارو کل عمر مسلمان ہو گیا، پرسوں حمزہ مسلمان ہو گیا، آج او دے اخلاق دا او دے دین دا نجاشی بادشاہ تے اثر ہو گیا. کوئی موقع ایسا بھی آ سکتا ہے کہ غالب آ جائے تو ساڈا نام و نشان مٹ جائے. اس تو پہلے کہ او دا دین ساڈے تے غالب آوے، کیوں نہ ظلم اور تشدد اور طاقت دے نال انہوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے ختم کر دیتا جائے. محبت دے نال کسی نو سمجھانا، اخلاق نال دلائل نال کسی نو ہموار کرنا، یہ بھی ایک متاثر کرنے دا ذریعہ ہے. تشدد نال، طاقت دے نال کسی نو متاثر کر کے اپنے عقیدے تو نظریے تو ہٹانا، یہ بھی ایک میدان دے اندر مؤثر ہتھیار ہے جہدے نال کسی نو مرعوب کر کے تے اپنے نظریے اور مسلک تو ہٹایا جا سکتا ہے. قریش نے آپس دے اندر بیٹھ کے سوچیا کہ ہن صرف حل رہ گیا ہے کہ بنو ہاشم جڑی حضور دی برادری ہے، حضور دا اپنا قبیلہ ہے، انہاں نو دو ٹوک لفظاں دے اندر کہہ دیتا جائے کہ یا تے محمد نو ساڈے حوالے کر دیو صلی اللہ علیہ وسلم، اساں
برسر عام اس نو قتل کرا خونے نہ کردہ ایمو کسے راہ نہ کشتہ ایم جرمم ہمیست کے عاشق روئے تو گشتہ ہے کیوں قتل کریں گے کیوں کہندا ہے کہ اجعل الالہۃ الہ واحدا تسی ایک رب دا دامن پکڑو سب نالوں رشتہ توڑو رب نال رشتہ جوڑو اسی یہ برداشت نہیں کر سکتے دیکھو اللہ دی شان دیکھو کنی صاف سادہ جی گل ہے کہ رب ایک ہونا چاہیے الہ ایک ہونا چاہیے کہتے اسی نہیں برداشت کر سکتے اس جرم تسا اس نو ساڈے حوالے کرو اور اگر نہیں حوالے کر دے ساڈا تواڈے نال بائی کاٹ ہے جڑا بائی کاٹ والا مسئلہ ہے یہ اس دور دی پیداوار نہیں یہ بھی پرانی پیداوار اس دور دا فلسفہ نہیں اور اسمبلیاں چ بھی ہوندا ہے وزیراں چ بھی ہوندا ہے امیراں چ بھی ہوندا ہے قوماں چ بھی ہوندا ہے ملکاں چ بھی ہوندا ہے برادریاں چ بھی ہوندا ہے ساڈے ہاں پنجاب چ یہ لفظ مشہور ہے کہ فلانے دا حکا پانی بند کر دیتا ساڈے چونکہ پنجاب چ ہر شہر دا پریزیڈنٹ حکا ہے ہن ذرا ترقی کیتی حکا بچارا پرانا ہو گیا اور نوابزادے صاحب نال ہی رہ گیا منڈے کھنڈے سگریٹ پیندے یعنی حکا ہن دکھیا نوس ہو گیا او دی جگہ سگریٹ نے سگریٹ دیا کئی قسم فرسودہ سمجھا جاندہ حکے نو جس طرح اگے دیہاتیاں دے نزدیک دوپہر نو اگر سالن نہیں سی تے ہوندا تے کہنا وے چلو ایک گنڈا رکھ دیو روٹی تے گنڈا وہ بھی کسے دور چ ہن بیچارہ وہ بھی فرسودہ ہو گیا وہ دی جگہ سلاد نے لے لئیے لفظ بدل گیا یعنی ہے سلاد وچ بھی گنڈا ہوندا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا معلوم ہویا جدوں کسی نے اچھی پوزیشن حاصل کرنی ہوگی قربانی دینی پہنی خواہ مولوی ہوگی خواہ گنڈا ہوگی سلاد بن گیا بائی کاٹ بھی کچھ اسی قسم کا حربہ اور منصوبہ ہے جیڑا شروع دے اندر وضع کیتا گیا اس واسطے اہل مکہ نے بنو ہاشم نو جنہ دا اس وقت دا سردار ابی طالب سی کہ جناب ایک کوئی ہن رستہ رہ گیا تواڈے لئی تواڈے قبیلے لئی کہ یا تے اپنے قبیلے دے اس فرد نو ساڈے حوالے کرو محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر دے ساڈی تہاڈا کھلی جنگ ہے ساڈا تہاڈے نال بائی کاٹ ہے کوئی رشتہ داری نہیں ہوئے گی کوئی الیک شریک نہیں ہوئے گا کوئی میل ملاپ نہیں ہوئے گا کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوئے گا کوئی بیاہ شادی نہیں ہوئے گی کوئی دکھ سکھ دے سی سانجھ نہیں ہوواں گے فیصلہ کر لو کہ تانوں اپنا نوجوان چاہیے یا ساڈے جیسے سادات چاہیے نے ساڈے جیسے سید قریشی چاہیے نے ساڈے جیسے کعبے دے کنجی بردار چاہیے نے اتوں میں سوچیا کہ بعض اوقات برادری بھی بڑا کام آتی ہے اے جڑا نیرا پورا تسی کہندے ہو جی کہ دیکھو جی الیکشن جو برادری نے برادری کا ساتھ دیتا یہ بھی کوئی نیا پہلو نہیں پرانا پہلو ہے الیکشن دے اندر رائی رائیاں دے نال جٹ جٹاں دے نال گجر گجراں دے نال
اور تواڈے محلے چ ماشاءاللہ انصاری انصاریاں دے نال تواڈی پکی سیٹ ہے اللہ دے فضل نال، انصار انصار دے نال، جٹ جٹ دے نال، رائی رائی دے نال، گجر گجر دے نال، راجپوت راجپوتاں دے نال، برادریاں برادریاں دے نال انہوں نے اس حربے نو بھی استعمال کیتا۔ بنو ہاشم نو موقع دیتا کہ سوچ کے دسو، سارے بنو ہاشم نے کہا کہ ابھی طالب جو فیصلہ کرے سانو منظور۔ ابھی طالب نے اعلان کیتا کہ ٹھیک ہے ساڈا عقیدہ یہ عقیدے نال نہیں ملتا، ٹھیک ہے ساڈا مذہب یہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے ساڈا مسلک یہ نہیں ملتا، لیکن اگر تسی چاہتے ہو کہ اینو قتل کر کے تسی سانو مروب کرو گے پھر ساڈیاں لاشاں دے اتوں لنگ کے محمد تک پہنچ سکتے ہو۔ ابھی طالب نے سارے قبیلے والوں یہ جواب دے کے قریش نو مایوس کیتا۔ صرف ایک بدبخت ازلی جنہوں لوگ ابو لہب کہندے یا دوسرا او اس مسئلے چ تھوڑا جہا ٹھلا پی گیا ابو جہل، لیکن اے بندے سن جنہوں نے ڈٹ کے کہا کہ سانو برادری نہیں چاہیے، سانو لات و عزا چاہیے، اپنے عقیدے دا ساتھ دیتا، ورنہ سارے بنو ہاشم نے فیصلہ کیتا کہ ایسے حضور نو تو ہڈے حوالے نہیں کرنا، اساں تہاڈے بائی کاٹ والی پالیسی اگر تسی ساڈے نال کر دیو تو انہوں منظور کیتا۔ معاہدہ لکھیا گیا ایک کاغذ تے، لکھن والے دا نام سی منصور ابن اکرمہ۔ انہیں معاہدہ لکھیا تے معاہدہ لکھن تو پہلے عرباں دی عادت بھی سی، تانوں میں کئی دفعہ دسیا کہ اے تصور غلط ہے کہ عرب اللہ نو نہیں سن مندے، یہ غلط ہے، تسی یہ سمجھو نا کہ مشرک سن تے رب نو نہیں سن مندے، رب نو مندے سن، ہی نہیں سن مندے بھی مندے سن۔ وہ کہندے سی اے بھی نے اے بھی ہے، اے چھوٹے نے وڈا ہے، ساڈے انہاں اگے انہاں دی اے دے اگے، ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، اے کہندے سن ہی نہیں بھی۔ ہن معاہدہ لکھن لگے بے اسم اللہم، اے لکھ کے ہیٹھا لکھیا مکے دا کوئی مرد، مکے دی کوئی عورت، مکے دا کوئی بچہ، مکے دا کوئی فرد جو ایتھے دا باسی ہے بنو ہاشم اور انہاں دے اس نوجوان محمد نال مکمل بائی کاٹ کرتا ہے، پانی نہیں دینا، کھانا نہیں دینا، رہائش نہیں دینی، ہاتھ نہیں ملانا، سلام دا جواب نہیں دینا، گلیاں چو گزرے مذاق کرنا، اور انہاں نو جیڑا بھی کھانا پانی کوئی سہولت ہے او دے نال بھی بائی کاٹ کرنا، کوئی دکاندار انہاں نو سودا نہ دے، کوئی انہاں نال گل نہ کرے، کوئی انہاں دے کول نہ بیٹھے، کوئی انہاں نال گفتگو نہ کرے۔ اتنا مکمل بائی کاٹ کیتا کہ دنیا دی تاریخ دے اندر ایسا کامیاب بائی کاٹ نہیں سی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نال مکہ مکرمہ چ میں اس شاب ابی طالب دی زیارت کیتی ہے، او دے اندر محصور ہو گئے، قید ہو گئے، الگ تھلگ ہو گئے، جدا ہو گئے۔ مکے چ یارو کوئی بندہ رہا ہی نہیں جڑا حضور نال ہس کے بولے،
ڈر لگے لوگوں نو ایڈا مکمل بائیکاٹ. اور جدوں دانا پانی بند ہوئے تو تمہیں پتہ ہے کہ پانی دا اتنے ایک ہی ذریعہ سی اور سی زمزم. وہ دیتے بھی انہاں بے ایمانہ دا قبضہ. پانی بھی نہ ملے، روٹی بھی نہ ملے. ایک پہاڑ دی غار ہے جہدا نام شاب ابی طالب ہے، اوتھے بھی اس واسطے کہ وہ ابی طالب دی شاب یعنی غار بھی ابی طالب دی اس دی طرح منسوب ہے. او دی وجہ نال اوتھے رہائش دا موقع مل گیا. بنو ہاشم بھی نال، برادری بھی نال. کوئی ذریعہ سی چند دن کھانا جو کچھ ہے سی گھراں چوں لے کے صحابہ گئے سن. ایو ذریعہ سی کہ وہ انہاں دناں چ استعمال کردے رہے جنہاں دناں تک کو کھانا موجود سی، غلہ موجود سی، راشن موجود سی. جدو راشن مک گیا حضرت سعد ابن وقاص جیسا جرنیل خود بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں تڑپ کے غار چوں باہر نکلیا کہ کچھ لے کے تے آواں تو میں دور تک نکلیا، مینوں کچھ نہ ملیا. ایک جگہ اونٹ دی خشک کھل دا ٹکڑا پیا سی، میں انہوں لیا کے تو کے جلایا، پوری راکھ بن گئی. انہوں پھک کے پانی پی کے تے 4 راتاں میں اس طرح گزارا. ایک بندے دا حال ہے، ایک صحابی دا حال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح، دوسرے صحابہ اسی طرح. بس صرف ایک کوئی چیز ہے جہدے نال انہاں دی بھوک دور ہوندی ہے، او دے مصطفیٰ دا چہرہ. بس. اور یہ کوئی معمولی غذا نہیں جنہاں نو مصطفیٰ دا چہرہ ویکھن نو مل جائے. وہاں میں کسی دفعہ عرض کیتا سی کہ جدو مصر دے اندر قحط پیا تے تجویزاں ہوئی، میٹنگ ہوئی بادشاہ دے پہ کی کریے. یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر نو پھر مشورہ دیتا کہ ہور تدبیراں بھی کر، شہر دے مصر دے چوک دے اندر ایک تخت بچھا کے تے مینوں بٹھا دے، سارے شہر نو کہے میرے اگے دی مینوں ویکھدیاں لنگ دے جان. انہیں آخیا پھر کی ہویا؟ فرمایا کہ نبی دا چہرہ ویکھ کے کئی دن بھوک نہیں لگے گی. اللہ تعالی نے انبیاء دے چہرے دے اندر، انہاں دے اکھاں دے اندر، انہاں دی پیشانی دے اندر، انہاں دے لباں دے اندر، رخساراں دے اندر اس قسم دا سکون رکھیا ہوندا ہے کہ امتی دیکھدا جاندا ہے، رجدا جاندا ہے، دل بھردا جاندا ہے، ہاں ٹھردا جاندا ہے. اس واسطے صحابہ دے کول صرف ایک ذریعہ سی. بچے بل بلاندے سن، بچے روندے سن، بچے چیخا ماردے سن. انہاں دا کوئی مداوا انہاں دے کول بظاہر نہیں سی. ایک پاسے صحابہ دا پرچے دے اندر اس انداز نال بیٹھ کے پرچہ حل کرنے دا حال ویکھو، ایک پاسے پرچہ لین والے دا حال ویکھو. 3 برے اسی طرح گزار دیتے، چپ ہی رہا. سمجھے ہو؟ تیرا نبی ہے، فرمایا میں جاننا تیرے نالوں زیادہ. بچے چھوٹے چھوٹے نے، فرمایا مینوں یہ بھی پتہ ہے.
صحابہ نے بے بس قسم دیا، فرمایا میں انہوں نے بھی جاننا، تو تے اپنے نبی تے وہ اشارہ کرے تے بدلوں نو حکم دینا کہ جاؤ برسو، اور اس طرح برسو کہ میدان دے اندر پانی کھڑا ہو جائے۔ 3 برے ہو گئے نے ربا، اتنا طویل عرصہ، ایڈا لمبا امتحان، اتنے دکھ، اتنا صدمہ۔ فرمایا میریاں تیرے ارگیاں سوچا نہیں، میں امتحان لاں گا، میں بھکھا کٹاں گا، پیاسے ماراں گا، رلاواں گا، تڑپاواں گا، مضطرب کراں گا، چیخاں مرواواں گا۔ انہوں چیخاں مارن چ مزہ آئے گا، مینوں چیخاں سن چ مزہ آئے گا۔ محبت کا تب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ مزہ تو یہی ہے نا، میں ویکھاں گا میرا نبی ہے کی ہویا، بھوک کٹ لیتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوکے رکھاں گا، خوف دیاں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال نہیں رہن دیاں گا، وَالْأَنفُسِ، جانا دے پرخچے اڑا داں گا، وَالثَّمَرَاتِ، دور دور تک باغاں چ مٹی اڑا چھڈاں گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جدوں پھر پاس ہون گے پھر قاسمیاں میں تینوں تھوڑا پوچھنا، پھر ہانی دے گھر تو اٹھا کے میں راستے لے جاؤں گا، پھر انہاں پرچیاں دی صلہ دیاں گا انہاں امتحاناں چ پاس ہونے دا۔ ہن رون دے مینوں مزہ آندا ہے، بھوکے رہن دے مینوں مزہ آندا ہے، پیاسے رہن دے مینوں بھی لطف آندا ہے۔ بچیاں دی آوازاں فرشتے سن۔ ایک دن ہشام ابن عامر انہاں دے قبیلے دا بندہ، انہیں جدو چیخاں سنیاں بچیاں دیاں، انہوں ترس آ گیا، کول دی کتے گزر رہا سی، ترس آ گیا، بندہ ہے ترس آندا ہے، پھول کے پتے سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ انسان ایماندار ہوے غیر ایماندار ہوے، کسی وقت وہ دل دے اندر کوئی رحم آ ہی جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ تو چیخا نہ سنیا گئی، انہیں واپس گیا گھر جا کے اونٹ گلے دا دانے دا خوراک دا بھریا، بھر کے تے نکیل پکڑ کے شاہ ابی طالب دی طرف ترے آ رہا سی، رستے پھر ہوئیو بے ایمان ابو جہل آ گیا، کدھر؟ انہیں کہا یار ترس آندا ہے، ساڈا قبیلہ ہے ایسی بڑے مزے چ ہے، کتنے سال ہو گئے یارو کسی دا دل ہی نہیں پسیجدا، اے میں انہاں مسکیناں نو کچھ تھوڑا جہا خوراک دین چلیا، او جانے عقیدہ اپنا ہی صحیح لیکن ایڈا تے نہیں ساڈی برادری دا ہے۔ ابو جہل بکواس شروع کیتی، او دے کول ہور تے کچھ نہیں سی، سامنے دیکھیا کسے اونٹ دا ہڈ پیا ہوا سی، انہیں چک کے وہ سر چ مارے۔ ابو جہل نے دیکھیا کہ منظر، حمزہ دیکھ رہا اتنے، شاہ ابی طالب تے کھلوتا، کہن لگا یار اینا دکھ تیرے اس ہڈ مارنے دا نہیں جنہ حمزہ نے میری بےزتی نو دیکھیا، اتنا دکھ مینوں ہویا۔ قافلہ آیا مکہ مکرمہ دے اندر، انہوں نے اعلان کیتا کہ آؤ بھائی، اس وقت منڈی لگتی سی، باہروں قافلے آندے سن تے، اور وہ اپنا سامان، اپنا سودا، اپنے متا کاروبار کرتے سن۔ اس طرح منڈی دے اندر آ کے اعلان کیتا کہ اسی سامان لے کے فلاں ملک تو آئے ہیں، خریدار آ جاؤ، تھوڑا وقت ہے۔
ابو لہب نکلیا، انہیں سارے شہر چ اعلان کیتا، خبردار جے شعب ابی طالب دے قیدیاں نو کسے نے کچھ دتا، میں کافرے والے نو اعلان کردا کہ جیڑا مال تسی لے کے آئے ہو میں ذمہ دار ہاں، جتنا منافع منگو میں تو لے لو، محمد تے او دے صحابہ نو مال نہیں دے دینا۔ سانو تو انو کلمہ سوکھا مل گیا، سانو اسے واسطے فکر نہیں، سانو نہ نماز دا، نہ روزے دا، نہ جمعے دا، نہ حج دا، نہ اسلام دا، نہ دین دا، سانو فکر ہے تے صرف اپنے پیٹ دا، سانو فکر ہے تے اپنے کاروبار دا، سانو فکر ہے تے اپنی اولاد دا، رشتہ داراں دا، اپنے مربیاں دا، اپنی کوٹھیاں دا، اپنی دولتاں دا، اپنی سیاست دا، اپنی دولت دا، اپنی ثروت دا، اپنا فکر۔ ورنہ دوستو صحابہ نے اینیاں تکلیفاں برداشت کر کے کلمے نو محفوظ کر کے ساڈے تک پہنچایا ہے۔ تسی سوچو تو صحیح ذرا اکھاں بند کر کے، اے وقت کدی ساڈے تے آ جائے کو برداشت ہو سکتا ہے؟ میں تے جیل دے اندر دیکھے آئے بڑے بڑے زبردست رانی خان چند دنوں تو بعد لمے پی جاندے، چند دنوں تو بعد نہیں برداشت کر سکتے قید دیاں راتاں، نہیں برداشت کر سکتے تنہائی دیاں راتاں، نہیں برداشت کر سکتے جیل دے کھانے، پریشان ہو جاندے اور طبیعتاں دے اندر اضطراب پیدا ہو جاندا ہے۔ کی کرتے رہتے ہو؟ کاشتری ہوں آدمی تو 3 برے ہو گئے نے، میں قربان جاواں اس نبوت دے جنہیں 3 برے اپنے ساتھیاں سمیت ہر شے برداشت کیتی، لیکن کافراں بے ایماناں دی کسے تعدی اور کسے تعلی تو مجبور تے مستور نہیں ہوئے۔ آخر ایک بندہ انہاں چوئی او دے دل دے اندر ہی خیال آتا ہے کہ یار بڑا عرصہ ہو گیا، بڑا دور گزر گیا، بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ستم ہو گیا، بہت غیر اخلاقی اخلاق تو گری ہوئی حرکتاں دا ایسے بڑے ظالمانہ طریقے نال ہون تک انہاں نو جاری رکھیا، بڑا ظلم ہے۔ ایک بندے دے دل چ گل آئی کہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے، لیکن ایک بندہ کچھ نہیں سی کر سکتا۔ ٹھیک کر لو 2 منٹ۔ ادھروں اوہی لوگ جڑے معاہدہ لکھن والے سن، معاہدے دی تائید کرنے والے سن، ایک بندے دے دل دے اندر، ایک بندے دے شعور دے اندر احساس اس دا بیدار ہو جاتا ہے۔ صدا مینوں تے نہ دیو، پکڑو، انہاں دی ہدایت دی بھی دعا کرو۔ اللہ تعالی دی حکمت بالغہ ہے، جدوں کم کردا ہے
دشمناں دے دل دے اندر گل پا چھڈی کہ یارو بڑا لمبا زمانہ ہو گیا ہے، کچھ انہاں قیدیاں دا بھی خیال کرو، 3 ورے ہو گئے نے، ایڈے تسی پتھر دے لو کہ اج تک تانوں اے بھی خیال نہیں آیا کہ او دے اندر محمد تے او دے صحابہ بھی نے تے او لوگ بھی تے ہیں نا جڑے عقیدے نال ساڈے نال تعلق رکھتے ہیں، برادری دے اعتبار نال او دے نال تعلق رکھتے ہیں، انہاں دے دل چ پاکتا۔ لیکن اللہ دی اللہ ہی جانے کہ اتنی دیر انہیں کدے لیے کر دیتی، یہ میں نہ مینو پتا ہے نہ لگ سکتا ہے نہ کوئی میری بسات ہے۔ اسی تے دعا کر کے اللہ تعالی تو فہم سلیم شرع صدر ایو منگ سکنے ہاں۔ مولا انہاں تے کچھ نہیں احساس کیتا، تیرا تے نبی ہے، صدیق ہے، عمر ہے، صحابہ نے، عورتوں نے، خدیجہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے۔ فرمایا میری اپنی حکمت بالغہ ہے، میں جو چاہواں کرا، تاکہ پنجاب والوں کو یہ بھی پتہ لگے کہ مختار کل میں ہاں۔ نہیں ہلے صوفیو، تسی جو کہندے ہو ہر ایک نو میرے مقابلے چ اے مختار ہے، مولوی مختار ہے، فلاں بندہ مختار ہے، 3 ورے ہو گئے، صحابہ سمیت قید ہے، روٹی بند، پانی بند، کھانا بند، ملاقات بند، تجارت بند، کعبے چ جانا بند۔ کی ہو رہا ہے؟ فرمایا ایدا بھی میں مسئلے ثابت کردا تاکہ تانوں پتہ لگے میں مختار ہاں تے اے محتاج۔ کی خیال ہے تہاڈا؟ جے کوئی ہر کچھ آپ ہی کر سکدا ہوئے مختار کل، جس طرح تیرا جاہل مولوی کہندا ہے لیلا مجنو پڑھیا ہویا، پھر 3 سال قید نہ رہندے، کھانا پانی بند نہ ہوندا، بچیاں دے چیخاں نہ سنتے، 3 سال جدو گزر گئے، ایک بندے دے انہاں دے اپنے بندے دے دل چ بات تھی کہ محمد تے صحابہ نال ظلم ہو رہا ہے، کعبے تے لٹکیا ہوا سی وہ معاہدہ، جیڑا بھی آندا سی پڑھدا سی اچھا بائی کاٹ ہے جی بائی کاٹ ہے، انہوں ملنا نہیں ملنا، پیچھے دور ہی پھج جاندا، وہ لٹکیا کاغذ۔ اس معاہدے دے پیش نظر مجال ہے کوئی مکے دا آدمی میرے مصطفیٰ دے قریب آ جائے، لٹکیا کعبے دے دروازے تے۔ ایک بندے دے دل چ پاتا کہ یار تو تحریک چلا، پھر بائی کاٹ ختم ہونا چاہیے، وہ ہولی دینی۔ ایک بندے دا نام سی زما، او دے کول گیا، کہنے لگا یار ظلم ہو رہا، انہیں کہ میں تے کلا میں بھی سمجھدا کہ ظلم ہو رہا ہے، تو میں کی کر سکنا؟ انہیں کہ جی میں تیرے نال ہو جا، کہنے لگا 2 ہو جائیں گے پھر اگے بڑھتے ہیں۔ وہ حکیم ابن حزام کول گیا، وہ بڑا سلجھے آدمی سی، انہیں گیا دل تے میرا بھی چاہتا پر انہاں بے ایماناں دے سامنے ساڈا بس نہیں چلتا، کی کریے؟
کسی اور نال ملائیے. وہ ہشام ابن عمر کول گئے, انہیں کہا میں بھی تواڈے نال ہاں لیکن کلا میں کی کر سکنا, اور نو ملاؤ. 5-7 بندیاں دے ذہن چ گل پاتی کہ تسی تحریک چلاؤ کہ اے معاہدہ ختم ہونا چاہیے. تسی تحریک چلاؤ, دیکھو پھر کوئی نتیجہ تو نکلے گا ہی. اللہ اللہ دیکھو نا, اللہ چاہے تو جو چاہے جس وقت چاہے جدو چاہے جتنا چاہے فوراً کر سکتا ہے, لیکن انہیں بھی گڈی نو اسباب دی لائن تے چڑھاتا. تو میں تے کر سکنا لیکن ادھا کریے اے جنہاں نے اے لکھیا سی پہلے انہاں نال ہی گل کریے. کعبے چ بہ گئے جا کے کہن لگے یار ایک دوسرے نال گلاں کرن لگ گئے. او جی یہ گل یہ ہے کہ وہ جڑا معاہدہ ہے نا بائی کاٹ والا ہن ختم ہونا چاہیے. دوسرے نے بھی کیا ہونا چاہیے, تیسرے میں کیا. ابو جہل نو اللہ نے ادھروں پھردیاں ٹردیاں جویں کتے ڈنگر جنگل چ چردا پھردا ہوندا ہے, انہوں بھی ڈنڈا مار کے اتنے بھیج دیتا. انہیں کہا کی گلاں کر دیو, آخر یار یہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے. 3 بڑے ہو گئے. انہیں کیا گردن توڑ داں گا جنہیں معاہدے دے خاتمے دی گل کری. ایک انہوں دے وچوں ہی اٹھ کے کہن لگا تو تے ساڈی بعد چ توڑیں گے, اسی تیری ہونے ہی گردن توڑنے. لڑائی پہ جھگڑا کعبے چ ہی پہ گیا. مشرکاں نال لڑ پے, آپس ہی لڑائی شروع ہو گئی. جس طرح نجیب دی تے روس دی شروع ہے, وہ کہندا میں نہیں جانا, وہ کہندے مر جائے گا. آپس لگے ہونے. مجاہدین نو اللہ نے او عظیم کامیابی نصیب فرمائی ہے. میرے رب ہور سرخرو فرما. روس نو پتہ لگے کہ تو سپر پاور نہیں, سپر پاور ہو جے. ویگ تیری کیویں ہڈیاں کر کے رکھ دیتیاں. دونوں ہی آپس کے اندر الجھ گئے. یہ لڑتے پے سن تے او منصور آ گیا. منصور پہلے میں ایک نام لیا سی. منصور کہنے لگا کیوں لڑتے ہو بھائی؟ وہ کہندے یار ساڈا خیال ہے ہوں بائیکاٹ والی گل ختم ہونی چاہیے. انہیں کہا میرے ہاتھ ویکھ لو, جس ہاتھ نال میں معاہدہ لکھیا سی چھل ہو گیا, ہاتھ ہی نہیں رہا. میرے محبوب دے خلاف جیڑا ہاتھ سازش کرے گا رب رحم دیندا, جیڑا پیر سازش کرے گا رب رحم دیندا ہے. تبت یدا ابی لہب, کنڈا کر چھڈیا نا او دا ابو لہب دا, ہاتھ ہی توڑ دیتے. کر سازش. فرعون نے سازش کی تھی موسیٰ کلیم دے خلاف, اپنا بیڑا آگ رکھنا دریائے نیل دیا موجاں دے اندر غرق ہو کے تباہ تے برباد ہو گیا. اور جس موسیٰ دے واسطے 70,000 بچے نو ذبح کیتا سی, اللہ فرماندے نے موسیٰ دی اماں گھبران دی ضرورت نہیں, او ویکھ تیرا پتر آ رہا ہے, جاوے گا تے تیرا پتر ہوئے گا, آوے گا تے میرا نبی ہوئے گا. زلیخا بیچارے نو کی بتا سی کہ میں کنڈے مار کے جندرے مار کے چابی اپنی جیب چ رکھ کے ہے لکھ دے مظاہرے کر کے یوسف نو پھسلان دیاں کوششاں کر کے اپنے پوری طاقت صرف کر کے میں اللہ دے نبی تے الزام لاواں گی, لیکن اللہ تعالی دی حکمت بالغہ کامیاب ہو کے کہے گے شاہدہ
شاہد من اہلہا، او میرے یوسف تے الزام لان والیا گواہیاں دوروں لیان دے ضرورت نہیں، او جڑا تیرے گھر دے اندر دودھ پین والا بچہ پگوڑے دے اندر کھیڑدا پیا ہے، اگر تینوں میرے نبی دی صفائی دی ضرورت ہے تے پھر یوسف دی صفائی بچہ دے گا۔ سارے منصوبے خاک چ ملا چھڈے، فرمایا معاہدہ کرن والیو، میرے نبی دے خلاف تحریراں لکھن والیو، کلمے موش غافیاں کرن والیو، میرے محبوب دے خلاف 3 سال دا طویل محاصرہ کر کے تکلیفاں دین والیو، بچیاں دیاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، صحابہ دیاں صحتاں برباد ہو گئیاں، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں اپنا سارا مال تے دولت میرے محمد دے قدماں تے قربان کر دیتی، آج 40 نہیں 3 سال ہو گئے نے، پتہ نہیں کئی مہینے بیچارے بھوکے رہندی ہے پر محمد دا دامن نہیں چڈیا۔ اور ابو بکر جنہیں 40,000 روپیہ میرے مصطفیٰ دے قدماں تے نشاور کیتا، اور صحابہ عثمان جیڑا دن رات شہزادیاں وانگوں وقت گزاردا سی، اور صحابہ جیڑا صبح ہور جوڑا پہندا سی، دوپہر ہور جوڑا پہندا سی، اور شام نو ایک شہزادیاں وانگوں نواں جوڑا پہن کے باہر نکلدا سی، اور 2.5 ورے ہو گئے نے ایکو جوڑے دے اندر وقت گزار رہا ہے۔ آخر کدی تے میرے دربار تو انہاں دی اپیل سنی جانی سی، ادھروں میں میرے اپنے محمد دے دشمناں ایک فوج نو بلا کے اپنے معاملات دے سپرد کرنے نے۔ میں ایک سپاہی جیڑا نہ مکے والےاں نو نظر آوے نہ بیت اللہ والےاں نو نظر آوے، نہ ابو جہل نو نظر، نہ ابو لہب نو نظر، میری مخلوق دے اندر ایداں دیاں بھی مخلوقاں نے بندیا اپنے وجود دے اندر تے او ککھ بھی نہیں، لیکن جدوں میرے دشمناں دے مقابلے دا ویلا آوے تے او سب کچھ نے۔ کی ابابیل کچھ بھی نہیں، لیکن جدوں دشمناں دا مقابلہ ہویا ارسل علیہم طیرن، بیڑا غرق کر دیتا۔ کی ہے مکڑی؟ کوئی شے بھی نہیں مکڑی، لیکن گبرو جوان مکے دے غار دے اندر جاندے نے، قربان جاوا اس مکڑی دے ایداں دا خیمہ مصطفیٰ دی غار دے منہ دے اتے لا دیتا، سارے دیاں عقلاں فیل کر دیتیاں، محمد دا پہرے دار میں کامیاب کرا دیتا۔ میرے کول تے ایداں دی فوج ہے، کاغذ جنوں معاہدہ جہدے تے لکھیا ہویا سی اونوں کھان واسطے لفظاں نو میں دیمک لاتے، میں بابود ہو بیٹھا ممبر رسول تے، قرآن میرے سامنے جے، مینوں نہیں جے پتا او دیمک دا کیڑا کون ہوندا ہے، میں کدی نہیں ویکھیا، شاید نظر نہیں آندا، تسی ویکھیا ہووے تے دسو۔ ٹھیک ہے سیوک ویکھیں کدا گندا سوئی دے نکے کے جتنا کیڑی جنا۔ اللہ تعالی نے اس سپاہی نو آرڈر دیتا، اے رب نے دکھایا اپنا آپ، او میرے لشکر دیا کمانڈر ان چیف، مینو ضرورت نہیں
میں روس سے امریکہ تو منگا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اپنا فوجی بھیج دیتا. اخبار چ لکھیا ہوا کمانڈو چل بھائی ادھر ویکھو کاغذ لٹک رہا ہے. ابو لہب اینڈ کمپنی بھی موجود ہے. ادھروں دشمن گلاں پہ کرتے ہیں, ادھروں کمانڈو اپنی کاروائی کر رہا ہے. جن معاہدے دے لفظ سن بائیکاٹ یہ وہ سارے کھا گیا, سارے کھا گیا, صفایا ہو گیا. انہاں دی لڑائی دی گل حضور نو بھی پہنچ گئی کہ مکے چ میری وجہ نال لڑائی ہو گئی ہے. لوگ کہندے نے بائیکاٹ ختم کرو. ابو جہل تے ابو لہب کہندے نے اسی بائیکاٹ ختم نہیں کرنا. میرے حضور نے اللہ نے فرمایا لے ہن موقع ہی ہن بول بول. اللہ بھی یہاں کی بولنا فرمایا چاچے نو بلا. جی بلا لیا. اے کان چ کہہ جی کہہ دینا کی آکھاں. اے کان چ کہہ دے نہ میں کاغذ ویکھیا, میں میل 1.5 میل دور فاصلے تے بیٹھا ہویا قیدی ہاں 3 سالاں دا مظلوم. چچا میں تے کعبے چ بھی نہیں گیا, میرے نال تے مینوں سنگیاں نو طواف بھی نہیں کرن دتا. انہاں سالاں دا ستم رسیدہ نبی آیا. اللہ اللہ. مظلوم دی آپ تو بچنا چاہیے. پہ گئے عرش کمب جاندا ہے, عرش ہل جاندا ہے. میرے محبوب نے ٹھنڈی سال بھر کے آخیا چچا 3 ورے ہو گئے, انہاں نو تے شرم نہ آئی حیا نہ آئی تے ہن بھی اے کہندے نے اسی معاہدہ ختم نہیں کرنا. میرے بھی گل نال تک پہنچا دے. اخے میں کہنا جڑا تسی معاہدہ لکھیا ہے جو لکھیا ہے موجود ہوے تسی سچے تے میں غلط. جاؤ میں اتنے بیٹھا اعلان کردہ کہ معاہدہ ختم ہو گیا. اتنے کوئی لفظ ہے ہی نہیں, کوڑ مار دین لکھیا ہی نہیں, لکھیا ہی نہیں. گہن کہ لکھن والا ٹنڈا ساڈے کول, تالیاں مارن والے ساڈے کول 3 ورے ہو گئے نے اسے معاہدے دی پاداش قید کٹ رہے کہندا ہے ہی نہیں. فرمایا نبوت دی صداقت ویکھ لو. فرمایا معاہدہ چٹ. چاچا اتھے ایک لفظ لکھیا ہوئے اتھے بے اسم کا اللہم اونوں کچھ نہیں, او اسی طرح موجود ہے. اللہ کا نام موجود ہے باقی ختم ہے. تے انہاں نال گل کر لا, انہاں نال فیصلہ کر لا کہ تہاڈا معاہدہ تے ختم ہو گیا, تسی محمد نو کی آکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہے نہیں ہو سکتا, وہ کہنا ہو سکتا ہے. ابھی طالب نے آخیا ہاتھ کنگن کھوار سی کیا,
3 سال ہو گئے نے مینوں اے نال رہندے ہاں. اے جدوں رات نو سجدے چ پے کے تے اپنے رب نو پکاردا سی، میں کسے ویلے انج محسوس کردا سی کہ غار پھٹ کے تے مکے والیاں تے ٹہ پے گی، انہاں دا ککھ نہیں رہن دے گی. لیکن میں سندا سا کہ او دی اس ویلے بھی آواز آندی سی، ربا انہاں نو نیست و نابود نہ کر، انہاں دے اولاد نو توحید دے بوٹے بنا کے مکے دیاں گلیاں چ لا چھڈ. ابھی طالب نے ابو لہب ابو جہل نو آکھیا، میاں میرا بھتیجا ایک گل کہندا ہے کہ کی اگے کہندا ہے معاہدہ دیمک کھا گئی ہے، صرف اللہ دا نام باقی ہے، باقی کھ نہیں. وہ کہندے وہ اگے بھی ادھر دیا گلاں کردا رہندا سی، حالے انہوں عقل نہیں آئی. ابھی طالب نے کیا لڑتے کیوں ہے؟ او دی عقل سے پہلے بھی قابل سی او ظالمو، تہانوں ہلے شرم نہیں آئی؟ تسی چلو کمیٹی بناؤ، معاہدہ چل کے ویکھ لے، جے انہوں دیمک کھا گئی ہوئی پھر کہنے پھر کی جدو دلائل بندے دے ختم ہو جانے اتنے خرکدا ہے، پھر کی پھر اپنا علاج دسو، پھر علاج کی ہے، پھر ٹھیک ہے معاہدہ ختم. ابو جہل ٹر پیا، ابو لہب جبے پائے ہوئے پٹکے پائے ہوئے تے مار پھڑ کے کتے پگڑ خنزیر دے بچے نے بنیا، اگے اگے ٹریا جاوے جس طرح سالار امام المشرکین گدی نشین سی نا اتھے دا بڑا بڑا بے ایمان، نال او دا ڈپٹی لیڈر، نال او ابو لہب تے پیچھے پیچھے سارے ملنگ مہنت جتنے بے ایمان سن کہ چلو دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندا جی اتھے تے لفظ ہی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا انہیں اپنی اکھ نال نہیں ویکھیا، میری اکھ نال ویکھیا ہے. تے جدوں میں وکھان تے آواں پھر کرتا مصر تو چلدا ہے تے پہلے نبی کہندا حاجے دورے ہا یوسف. قرآن پڑھیا پیا انہاں مثالاں نال، پھر تو پہلے کسی نو پتہ ہی نہیں. کہندا مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے. پتر کہن لگے بابا جان دے انکا لفی ضلالک القدیم، تم اگے بھی ایسا نہیں گلاں کرتا رہنا. کتنے یوسف چلا گیا، برس گزر گئے انہوں، ہوں تو پھر یوسف کی گل کرتا. فرمایا نہیں نہیں آج دو ریحا یوسف، آج مینو خوشبواں لواؤ، مینو نویں کپڑے پہناؤ، اج مینو اپنے پتر یوسف دی خوشبو آ رہی ہے. حالے گلاں ہی ہو رہی سن، شہر دے اندر ایک آواز آندی ہے، مینو ذرا یعقوب نبی دا گھر دسو، میں او دے پتر دا کرتا لے کے آیا، مینو ذرا او دا گھر دس دینا. حیران ہو گئے دنیا. بابا سادی وچوں ہی بول پیا، یکے پرسید جاں گم کردہ فرزند، اے روشن گوہر پیرے خرد مند. ایک بندے نے یعقوب علیہ السلام نو پوچھی لیا، زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنعانش نہ دیتی. بابا جی مصر تو کرتا چلیا، تسی کیا مینو آج نویں کپڑے پہنا دیو. یوسف دیاں خوشبو آ رہی نے، 3 میل دے فاصلے چ کنعان دے کھوج پیاریا، تانوں پتہ نہ لگیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیتا، گہے بر تار میں آلہ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نہ بینم. او بابا ساڈے بس دی گل نہیں، جدوں
کال ڈائریکٹ مل جائے تے سانو پتہ لگ جاندا ہے، تے جدو نمبر نہ ملن دے پھر 16 برے پتہ نہ لگے او ایڈا مختار ہے کہ ساڈے بھی او دے سامنے کوئی نہیں چلدی۔ سمجھیا کرو گل نو میرے غلام آبادیو، قیامت نو یہ گلاں کم آنیاں نے۔